صورت اعراف آیت نمبر 94 سے 96 تک۔ ان مبارک آیات سے پہلے مختلف انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے۔ جناب نوح علیہ السلام اور جناب ہود علیہ السلام، جناب صالح علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب شعیب علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کے واقعات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے، اور ان کے قوم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ نتیجہ تمام قوم والوں کا یہی ہوا تقریباً، جو نہ ماننے والے تھے ان پر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقوں سے عذاب نازل فرمایا۔ تو یہاں تک جب اللہ تبارک و تعالی نے قصے مکمل فرمائے، اب یہاں پر یہ جو آج پڑھی گئی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی مختصراً کچھ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ طریقہ کار کیا رہا، جن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کسی قوم کے پاس جو نبی بھیجتے ہیں تو نبی بھیجنے کے بعد جو لوگ نبی کے منکر ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا طریقہ کار اس قوم والوں کے ساتھ ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر تکالیف نازل فرماتے ہیں۔ پھر تکالیف آ گئی، اور تکالیف آئی مطلب بیماری آئی، کہسالی آ گئی، کوئی تنگ دستی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی حادثہ واقع ہو گیا، اس طرح کی باتیں پوری قوم پر تقریباً آیا کرتی ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالی کا گویا کہ پہلا سبق ان کو ہوتا ہے، بھائی یہ جو مصیبتیں تم پر پڑی ہیں یہ تمہاری نالائکیوں کی وجہ سے ہیں، تمہاری نادانیوں کی وجہ سے ہیں، لہذا ان سے سمجھو اور پھر واپس چلے آؤ اللہ اس کے رسول کی باتوں کی طرف، اس میں کامیابی ہو۔ یہ پہلا سبق ہوتا ہے، اور اس سبق کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ بندہ توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد یہ کام چھوڑ دے اور اللہ اس کے رسول کی باتوں میں آ جائے، یہ کامیابی تھی۔ اگر اس نے یہ صورتحال اختیار کی کہ یہ مصائب مصیبتیں آئیں اور پھر بھی اس نے نہ مانا، تو یہ بندہ یقین سمجھے کہ اب بندے کے ناکامی کے دن شروع ہو گئے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا کہ بھئی دیکھو زہر ہوتا ہے نا، زہر اگر کسی نے زہر پی لیا تو پھر یکا یک زہر پینے کے بعد اس کو قے آ گئی، الٹی آ گئی، جس قے سے منہ کی زہر نکل گئی تو امید ہے کہ بندہ بچ جائے گا، لیکن قے واپس آئی اور پھر دوبارہ اندر چلی گئی، یعنی کہ قے سے باہر نہ نکلی، تو اب بندے کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو بہو یہ جو گناہ ہمارے اوپر ہوتے ہیں ہمارے، تو یہ جب گناہ کرتے ہیں، گناہوں کے بعد اگر یہ سمجھ پیدا ہو گئی کہ اللہ کی طرف واپس آنا ہے، توبہ کرنی ہے، تو انشاءاللہ چھٹکارے اور کامیابی کے دن شروع ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد یہ احساس ختم ہو جائے اور گناہ ہضم ہونے لگیں، اچھے لگنے لگیں، توبہ کی توفیق بالکل ختم ہو جائے اور گناہوں پہ مزے آنے شروع ہو جائیں، سمجھو کہ بندے کی تباہی کے دن شروع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبق سمجھایا، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کسی قوم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل فرماتے ہیں تاکہ اس پہلے اسٹیپ سے، پہلے سبق سے سبق لے لیں اور اپنے کامیابی کے لیے کچھ کریں۔ لیکن اگر بندے یہاں نہیں سمجھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا سبق، دوسرا اسٹیج یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر اپنی طرف سے انعامات کی بارشیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب بندوں پر کیا ہوتا ہے کہ بھئی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، مال میں فراوانی اور اولاد میں برکت اور صحت بہت اچھی اور مالداری بہت آگے چلی گئی، بہت زیادہ نوکریاں ہو گئیں اور گھر اچھے ہونے لگے، گاڑیاں آنے لگیں، بہت کچھ انسان کے اندر اچھی نعمتیں ملنا شروع ہو گئی۔ اب جب بندہ اس دوسرے اسٹیج میں آتا ہے نا تو پھر بندے کا تقریباً دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عموماً جو مچھر ہوتا ہے نا، مچھر جب بیٹھتا ہے کھانے کو تو اس وقت آہستہ آہستہ وہ پیتا ہے، تو بندے کو اگر ہمارے ہاتھ چڑھ گیا تو پھر تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر ہمارے ہاتھ نہیں چڑھا تو یہ ہمارا خون پی کے یہ اس خیال میں ہوتا ہے کہ اب میرا پیٹ پھولتا جا رہا ہے، میں طاقتور بنتا جا رہا ہوں،
لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہی زیادہ دودھ یہ خون پیتا جائے گا آخر کار اس کی یہ پوزیشن ہوتی ہے پھر وہ اڑنے سے رہ جاتا ہے، اب اس میں اڑنے کی طاقت نہیں ہوتی، اب اتنا موٹا ہٹا کٹا ہو جاتا ہے کہ اب اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو پھر بندہ جب تھوڑا آگے جائے گا کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا، کسی کے ہاتھ کے نیچے آ گیا، مطلب یہ اس کے آخری دن ہوتے ہیں، جبکہ یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے میری نعمتوں کے دن شروع ہو گئے۔ تو ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سبق کیا دیتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں بڑھاتے ہیں نا، اس وقت وہ کافر لوگ، اس وقت وہ فاسق نافرمان لوگ پھر کیا سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سلسلہ ہمارے آبا و اجداد سے لے کر چلتا آ رہا ہے، یہ تو اس دنیا کا نظام ہے کہ کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی مصائب ہوتے ہیں، کبھی خوشحالیاں ہوتی ہیں، تو اس باتوں کی وجہ سے ہمیں آپ یہ جو ڈراتے ہیں نا، یہ کہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں تمہاری نادانی کی وجہ سے یہ عذاب ہے، یہ باتیں ہمیں نہ سمجھاؤ، یہ تو دنیا کا سسٹم ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ بندے اس پوزیشن میں آتے ہیں دوسرے سبق کے بعد کہ ان کے دماغ سے یہ نکل جاتا ہے کہ یہ میری گناہوں کی سزا تھی پہلی، اور دوسرا جو اسٹیپ جو تھا یہ اللہ کی طرف سے مجھے یعنی کہ آخری فیصلہ کن اسٹیپ تھا کہ اب دوسرا عمل ہے کہ اب سمجھو، یہاں پر بھی اگر بندے نے سمجھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ تو ان دو باتوں سے ہم بھی اپنی زندگی کو قیاس کریں، اپنی زندگی کو سمجھیں کہ خدا نہ خواستہ شب و روز بہت سے گناہ کرتے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے ہم پر بہت سے مصائب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب مصائب آ جائیں تو اول ہمارا ذہن اس طرف جانا چاہیے کہ مجھے کسی گناہ کی سزا ملنی شروع ہو گئی ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو سوچیں کون کون سے گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں، تو آج یہ سے پہلا سبق ہم یہ پکا کریں، یاد کریں کہ استغفار شروع کر دیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو ہمارے جو گناہ ہوں گے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتے جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ مصیبتیں آئی اور گئی آنے جانے والی ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد گناہوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہمارے بہت سے ہوتے ہیں، پھر اللہ پاک نعمتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب اللہ پاک کا یہ دوسرا اسٹیپ شروع ہو جاتا ہے نا، اس وقت بندہ بالکل غافل ہو جاتا ہے، بندے کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے دیکھو میری مصیبتیں تھیں اور اس وقت گناہ کیا تھا اور مصیبتیں آئیں، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں کیا مزید، تو اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان نعمتوں میں بڑھا رہے ہیں، اس کا معنی اللہ پاک میرے ان کاموں کے ہوتے ہوئے مجھ سے خوش ہے۔ تو پھر بندہ جو ہے نالوں کے اتر آتے ہیں، آخر دن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عجیب طرح کے عذابات کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے، اور اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاتا ہے وہ بندہ۔ اس وجہ سے ہمیں ان سے کچھ سمجھنا چاہیے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھائی اگر بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور اس مصیبت کے بعد اگر بندہ صبر سے کام لے اور نافرمانی نہ کرے، کیونکہ بندہ کبھی کبھی نا کوئی حادثہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے بھئی اللہ پاک کو میں ہی ملا تھا، اللہ پاک کو میری بیوی ملی تھی مارنے کے لیے، اللہ کو میرا ہی بچہ ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، یہ جب سسٹم اللہ پاک کی طرف سے مصیبتوں کا شروع ہو گیا تو یہ بندہ سمجھے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے نیچے جا رہا ہے یہ بندہ۔ تو جب اس طرح کا مرحلہ مصیبتوں کو آتا ہے، بندہ صبر سے کام لے، صبر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے، مصیبتوں پر صبر۔ اور پھر جب بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں شروع ہو جائیں تو اس نعمتوں کے وقت پھر بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے۔ لیکن جب یہ نعمتیں آئیں، ہم نے بجائے شکر کے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، تو پھر سے یہ نعمتیں ہمارے اوپر وبال جان بن کر واپس آئیں گی، تو وبال جان بن گئی نعمتیں۔ اس وجہ سے ہمیشہ نعمتوں کے آنے پر اللہ پاک کا شکر، اور مصیبت کے خدا نخواستہ آنے پر جو ہے صبر کا معاملہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ دونوں جنت کے حصول کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک آیت میں بیان فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے کسی بھی گاؤں میں نہیں بھیجا کوئی نبی مگر اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء، ہم نے ان گاؤں والوں کو پکڑا تنگ دستی کے ساتھ اور مصیبت کے ساتھ، ہم نے ضرور پکڑا ہے، یہ پہلا سبق تھا ان کو، لعلہم یضرعون، اس لیے کہ شاید وہ عاجز ہو جائیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، یہ پہلا سبق اب یہ دیتے ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر جب وہ اس سبق سے نہیں سدھرتے
تو ہم پھر اس مصیبت کی جگہ پر کوئی اچھائی بھیج دیتے ہیں، مصیبت کو اچھائی سے بدل دیتے ہیں اپنی نعمتوں کے طریقے کے ساتھ. حتی عفو، یہاں تک کہ وہ نعمتیں اللہ پاک کی بہت زیادہ ان پر ہو جاتی ہیں، نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہیں. تو پھر وقالو، وہ اتنے غافل بن جاتی ہیں اس دوسرے سبق کے بعد کہ قالو کہنے لگتے ہیں قد مس آباءنا ضراء وسراء، کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد کو بھی یہ تکلیفیں، یہ خوشیاں آئیں، یہ جو دنیا کا نظام ہے جو چلتا آ رہا ہے یہ کوئی اللہ کی طرف سبق نہیں، یہ ہربر النبی جو ہمیں ڈرا رہے ہیں خالی پیلی مفت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دوسرے سبق کے بعد جب یہ سٹیپ آ جاتا ہے بندے کا تو فأخذناہم بغتۃ، تو ہم ان کو پکڑتے ہیں اچانک سے ہمارا عذاب آ جاتا ہے بے خبری سے. وہم لا یشعرون، انہیں شعور تک نہیں ہوتا کہ بھئی عذاب کس طرح ہوا، ان کو ہمیں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں بجائے اس کے ولو ان اہل القری، اگر یہ گاؤں والے لوگ آمنوا، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے. دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ایمان، نمبر دو تقوی. تقوی یہ ہے کہ خوف خدا، ہر وقت یہ بات ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے ایسا کام نہ ہو کہ جس سے میرا رب مجھے ناراض ہو جائے. تو یہ کیفیت پیدا. باقی یہ ہے کہ گناہ ہوں گے کیونکہ شیطان تو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا، انہ لکم عدو مبین، وہ کلم کلا دشمن ہے. تو گناہ جب خدا نخواستہ ہو جائیں تو اس کا پھر وظیفہ یہ ہے کہ گناہ کے فوراً بعد استغفار کر لیں. یہ زبردست تھپڑ ہے شیطان کے لیے. جب ہم مرتے دم تک شیطان کے ساتھ اگر ہمارا یہ جھگڑا چلتا رہا کہ شیطان نے خدا نے خدا گناہ کروایا، ہم نے استغفار کر لیا، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لی، تو انشاءاللہ شیطان کبھی نہیں جیتے گا. انشاءاللہ یہ مومن ہی فتح مومن کی ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ گاؤں والے یوں کرتے، آمنو، ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کر لیتے، تو ہم کیا کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم ان پر کھول دیتے آسمان اور زمین کی برکتیں. تو اس کا معنی یہ سمجھ میں آیا کہ دنیا کے اندر اگر بندہ نیک بن جاتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے دنیا میں ہی اللہ تبارک و نعمتیں کر دیتے. کافر اور مومن کا فرق یہ ہوتا ہے، کافر کی نعمتیں عارضی ہوتی ہیں، ان میں وہ برکت نہیں ہوتی، لیکن جو مومن متقی ہوتا ہے اس کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں میں اللہ تبارک و برکت بھی ڈالتے ہیں. اب یہ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو برکت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ برکت کی معنی یہ ہوتی ہے کہ اس میں کثرت ہوتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک چیز کو ہمیں بڑھا کے دیتے ہیں، اس میں کثرت ڈالتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے برکت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ ساتھ اس میں دوام بھی دیتے ہیں، مانا یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے، پھر یہ نعمت کا سلسلہ رکتا نہیں، پھر مسلسل بس نعمتوں پہ نعمتیں ہوتی جا رہی ہیں. تو جبکہ کافر کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، تو ان کی وہ نعمتیں جو ہوتی ہیں بظاہر تو عارضی ہو گئیں، ہماری نعمتوں میں دوام بھی ہو گیا اور اس کے علاوہ ہماری نعمتوں میں کثرت بھی ہوتی ہے. تو اللہ پاک اگر کرتے اس طرح مومن تو یا ہمیں بھی اللہ پاک وعدہ کریں، اگر آج آپ بھی ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے کی طرف کھولتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بارشیں ہو جائیں گی انشاءاللہ پاک. ولیکن کذبوا، لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کر دی، اللہ کو جھٹلایا اور اللہ کے دین کو جھٹلایا، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا. فأخذناهم بما كانوا يكسبون، پھر ہم نے ان کو پکڑا اس وجہ سے جو انہوں نے کام شروع کیے تھے. تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ ہمیں سمجھایا. آخر خلاصہ یہی رہا کہ بھئی اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی تو اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات میں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو مضبوطی سے لیں گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی خوش رکھیں گے، آخرت میں بھی کامیابی مومنوں کی ہوگی. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی جیسا کہ اللہ نے پکڑا ہے عذاب کریں گے اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یقینی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان و تقویٰ میں پختہ کرے تاکہ دنیا اور آخرت کی جو بھی نعمتیں ہمیں ملتی رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، چھینی جاتی ہیں، اور بندہ جو ہے دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا قبول منظور فرمائے، ملک توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على حضرتك اللهم صل على رضيت بالله يا الله اللهم صل يا الله اللهم صل يا الله برحمتك يا رب.